عید قربان جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا. بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی. اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا اور آپ اپنے عید کے موقع پر 2 جانور ذبح فرماتے تھے، 2 دمبے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے. سبحان، ایک امت کے لیے ایک اپنے لیے. ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ان کی ہستی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے. یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں. آگے پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم. ابراہیم بہت مہربان، رونے دھونے والے تھے. اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ، مہربان باپ. ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے، اسے سنانے کے نہ مجھے سکت ہے اور نہ ہی آگے جو ہم کاسٹ کرتے ہیں اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے. تو ہم شروع ہی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی، پیچھے سارے واقعات کو چھوڑ کر. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے. مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا. تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا. جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے. تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی. ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت ہاجرہ 20-22 سال کی تھی. یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی. رب حب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے. اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے. ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں. اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے. اس کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد اور ماں باپ 2 کنارے بن جائیں گے. کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا. اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے. تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی، یعنی کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی. تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو. کیا کہاں لے جاؤں؟ کا یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے. تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر. فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے. چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا اور کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے چلتے چلتے
4 पहाड़ों के अंदर एक वादी सी आई। जब वहां पहुंचे तो जिब्रील कहने लगे अल्लाह के नबी यहाँ हाजरा और इस्माइल को छोड़ दें। जब वो आग में जा रहे थे ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो एक लफ्ज नहीं बोले, मैंने कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। लेकिन जब जिब्रील ने कहा यहाँ छोड़ दें तो एकदम बोले यहाँ कैसे छोड़ दूं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे रहेंगे। कहा ये आपके रब की मंशा है, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा, यहाँ इस बच्चे की नस्ल से एक आखिरी नबी पैदा होगा जो पूरे आलम को रोशन करेगा, अब छोड़ दें। तो वो वहाँ 3 दिन रहे, उनके लिए एक छप्पर सा बनाया लकड़ियां काट के, या 2 दिन रहे या 1 दिन, ये तो कोई तहकीक कोई नहीं है, लेकिन एक छप्पर सा उनको बना के दिया ऐसे, यानी उस एक ऊपर लकड़ियों की छांव कर दी और नीचे ऐसे बांस से गाड़ दिए और चल पड़े। तो हज़रत हाजरा फरमान लेंगे आप कहाँ जा रहे हैं। इतना बड़ा इम्तिहान था कि जवाब नहीं देना, बस चुप करके चलो। उन्होंने फिर पूछा आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। आगे से खामोशी। चलते चलते 3 मील तक वो इस तरह चली। जब वो कुदई पहुंची तो उस वक्त उनको ख्याल आया ये अल्लाह के नबी हैं, कहीं इनको अल्लाह ने न कहा। तो उनका अल्लाह अमरक, क्या आपको अल्लाह ने कहा कि मुझे छोड़ दें। कहने लगे हाँ। एकदम एक नई हाजरा ने जन्म लिया। इज़न यूं गर्दन, इज़न लन युदय्यअन अल्लाह, जाओ फिर मेरा अल्लाह मुझे ज़ाय नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोझल दिल के साथ पैदल चल रहे थे, दोनों मियां बीवी ऊंटनी पे सवार हुए, और वो अपने बच्चे को गोद में लेकर ऐसे खड़ी उनको देख रहे थे। ये कोई महीने के लिए नहीं जा रहे थे, पता नहीं है कब वापस आए। अज दे विछड़े कद मिलन गए, जाने रब रहमान। देखती रही। तो ऐसे पहाड़ी के ऊपर चढ़े कि ऊंट नीचे उतरी, तो फिर उन्होंने मुंह मोड़ा और वापस उस वादी की तरफ चली। क्या वक्त था, सुबह थी, शाम थी। यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम गायब हुए तो एकदम आपने ऊंटनी का मुंह मोड़ा उधर ही और कहा रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। क्या दर्द है। आप अंदाजा लगाओ, एक आदमी को 84 साल की उम्र में बेटा मिले और फिर उसे ऐसे जंगल बेआबान में छोड़ दिया जाए, तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। इस दुआ में वो दर्द है जो मेरे भी आंसू निकल रहे हैं। मैं 3 दफा किस्सा सुना चुका। ऐ अल्लाह, तेरे ही कहने पर तू जो मेरा रब है, या अल्लाह नहीं कहा, अल्लाहुम्मा नहीं कहा, रब्बना, अल्लाह तू तो मेहरबान है, इसमें भी कोई तेरी मेहरबानी होगी, तेरी मोहब्बत होगी, तेरी शफकत होगी। इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती, मैंने छोड़ दिया अपनी औलाद को। अल्लाह मैंने वहां छोड़ा है जहां न पत्ता है, न दाना है, न पानी है। तू जान और ये जाने। इस दर्द भरी दुआ ने अर्श को भी हिला दिया और आपने मुंह मोड़ा। उस बाप को सोचो जो हर कदम पे अपने मासूम बच्चे से दूर हो रहा है, और उस माँ को सोचो जो हर कदम पे अपने खामिन से दूर हो रही है। इब्राहीम की मंजिल तो आगे घर है, 2 बीवियां और हैं, इधर तो पत्थरों के साथ दोस्ती है। जब हाजर, मैं एक दफा मैं ऐसे सोच में बैठा, मैं इतना रोया। मैंने कहा जब वो हमारी माँ हाजरा वहां अकेली बैठी होगी, वो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, और अंदर बैठने वाले को बाहर का पता नहीं, बाहर वाले को अंदर का पता नहीं। शाम ढली होगी तो अंधेरी रात ने क्या जुल्म ढाया होगा। काले पहाड़ों का अंधेरा, अंधेरी रात का अंधेरा। तारे भी हैरान होंगे ये कौन बीबी बैठी हुई है। सितारे रोजाना ही निकलते थे, लेकिन आज वो एक नया तमाशा देख रहे हैं कि एक मासूम शहजादी एक मासूम बच्चों को गोद में लेके बैठी है। कौन इसे यहाँ छोड़े।
چاندنی رات تھی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی، اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ رات کیسی، پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت حاجرہ کو۔ یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں، بیویاں شور مچا دیتی ہیں، چھوڑ کے جاندے پہ، چھوڑ کے جاندے پہ۔ اس حاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے، وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا۔ اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا، میری ماں حاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا۔ ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اسے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں ڈر رہی تھی۔ اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا۔ ہم 92 کے حج میں پھنس گئے، مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں۔ جو اس وقت ہمارا حال ہو، ہمیں پتا تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے، لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے، چیخ و پکار تھی۔ حاجرہ کی چیخیں کون سن رہا، اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ بے بس ماں دیکھ رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں قطر میں تھا جماعت میں، تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا تو ایمرجنسی سے انہوں لے کر گئے۔ ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں، جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس کو یوں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون، مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے، کہ جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم۔ جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا، میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا، اور میں آج رو رہا ہوں 15 سال کا قصہ یاد کر کے۔ تو حاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟ کون سی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی؟ تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی۔ انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے، انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے۔ وہ بھاگی، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا۔ یہ ہماری سرائکی کا شاعری ہے۔ مشرق دیکھتی ہوں، مغرب دیکھتی ہوں، دائیں بائیں دیکھتی ہوں، کوئی ہے میری فریاد سننے والا۔ یہ حالت تھی اس وقت ام اسماعیل کی۔ نیچے اتری، جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا، تو دوڑ لگاتے۔ مصر کی شہزادی مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی۔ جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ ہوتی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا۔ مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں گے اس اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں گے، سورج بھی اس وقت رو رہا ہوگا۔ آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئی۔ یہ نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی، وہ گر گئیں اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئیں کہ میں اتنے مر جاؤں وہ اتنے مر جاؤں۔ پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا، مر گئے کہ نہیں؟ تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی۔ پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اتنے چکر کیوں لگوائے، پہلے ہی نکال دے۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ صدیاں ہزار علام میں، کر جانے باغ بہاراں ہو۔
منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تے راز نہ بن کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں شکوہ نہیں. یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد اس کے بعد پانی کیوں نکالا؟ پہلے کیوں نہیں نکالا؟ کہ عشق کا راستہ یہ ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. راستہ عشق اشقا سے. اشقا کہتے ہیں آکاس بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی، تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے. اس سے اشقا ہے کہ عشق ایسی چیز ہے. عشق تے آتش دوہیں برابر تے عشق دا تاؤ تے کھیڑا. آتش ساڑے کخت کا نیرا عشق ساڑے دل جیڑا. غلام فرید صاحب کی شاعری سنا رہا ہوں. عشق میں بھی آ گیا اور لکڑی میں بھی آگ. لکڑی کی آگ تو خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر دیتی. یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے. ہم اس سے جنت بنانا چاہتے ہیں. ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا. جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا. دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے. تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ نیچے زور ماں، اللہ کو بھی یہی منظور تھا. وہ نیچے زور. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا. اور آپ حیران ہوں گے آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس. تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. طائف تک ساری زمین کو کھنگالا، کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں ہے. ان چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لنک ہوتا ہے، اسے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے. زمزم کا کوئی لنک نہیں. جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں سوراخ، وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا. اور جو ہی موٹر بند کرتے تو وہ جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا. اس میں نہ مچھر ہے نہ اس میں کوئی کیڑا ہے نہ کوئی مکوڑا ہے. پاک صاف پانی. زمزم زمزم. جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد. اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا. تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا. پیچھے ابراہیم والد دینا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے. بنو اسرائیل میں 4000 اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد. تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو اپنی باڈیز اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں. وزن اٹھاؤ توڑو، وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں. یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے. تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا، پانی نہیں تھا تو پانی کی تلاش میں تھے. انہوں نے پرندے دیکھے، کہنے کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں. انہوں نے 2 آدمی بھیجے. آگے دیکھا ایک خاتون ایک بچہ اور کنواں تو نہیں تھا، پانی ہو چشمہ. تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں. کہا ٹھہرو لیکن پانی میرا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانی آپ کا. تو 1 سال کے بعد اجازت ملی جاؤ مل کے آؤ. مل کے آئے. جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی.
اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، بس رونا ہی پڑے گا۔ اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنت کی طلبگار نہیں۔ 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا۔ اونٹنی بٹھائی، کہا تشریف لائیے، کہنے کہ اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف مرکاب نہ آتے۔ صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں تو اف نہیں کی، آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے جگر کا لہو پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا۔ کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، یہ کیا ملنا ہے، نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے کہ نہیں اچھا بچہ گود میں دے دوں، سینے پہ لگا، پیار کی بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے، بچوں کو پتہ نہیں کون ہے، کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ پانی پاک ملا ہے، ٹھیک ہے۔ فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے، قیمتی چیز قربان کرو، جانے کتنی بکریاں قربان کر دیں، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دی، عدد مجھے یاد نہیں ہے، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ 1500 کلومیٹر ہے، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر ہے، چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے